ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور باقی ادارے پالیٹکس میں مداخلت نہیں کریں گے، لیکن یہ ہر چیز میں مداخلت کرتے ہیں اور منافقت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم نے تو کوئی چیز نہیں کی۔ ہمیں اس منافقت سے نکلنا ہوگا، ان کو ایکسپوز کرنا ہوگا اور ان کو ان کی حدود میں دھکیلنا ہوگا کہ وہاں رہیں، اور اس کے لیے ہم ان سے مدد چاہتے ہیں جو کہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جن معزز اراکین بار آپ لوگوں نے رول آف لا اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کا حلف اٹھایا ہوا ہے، آج کی قرارداد جو پیش ہوئی وہ ایک بچے امار کے متعلق ہے، مہنگائی کے متعلق ہے اور رول آف لا کے متعلق ہے۔ میں ان پوری قرارداد کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں، ہم سب لوگ، یقیناً آپ بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ امار کی ہسٹری کیا ہے، سٹوری کیا ہے؟ ایک بچہ 6-7 سال کا، اس کے گھر میں متعدد بار ریڈ ہوتی ہے، آڈ آورز میں، مڈ نائٹ میں، اس کی دادی، والدہ، بہنوں کو پولیس والے ہراساں کرتے ہیں، گھر میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، بچہ سہم جاتا ہے۔ یہ متعدد بار باتیں ہوتی ہیں، اس کا والد پکڑا جاتا ہے۔ ایک 6-7 سال کا معصوم بچہ کہتا ہے مجھے میرے باپ سے ملاقات کروا دو، وہ چیف جسٹس کو خط لکھتا ہے، وہ جوڈیشری کو انوالو کرتا ہے، لیکن اس کی کوئی بات نہیں سنی جاتی۔ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ ہماری جوڈیشری کا بھی قصور ہے، یہ بھی اس میں اس بات کے اس کی موت کے ذمہ دار ہے۔ وہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے، اس صدمے میں بیمار ہو جاتا ہے۔ رات میں اس کی رپورٹس پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ وہ جو بیماری اس کو ہوتی ہے وہ ٹریگر کرتی ہے اس وقت جب ایک ایکیوٹ شوق میں بچا جاتا ہے، وہ اس بیماری میں ہے، اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے، اس کو باپ سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ نہ اسٹیبلشمنٹ اس کی مدد کرتی ہے، نہ پولیس اس کی مدد کرتی ہے، اور نہ ہماری یہ سو کالڈ جوڈیشری اس کی مدد کرتی ہے۔ وہ بچہ فوت ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اس کے جنازے کے لیے چیف سیکرٹری کو درخواست دی جاتی ہے، اور یہاں منافقت کی انتہا دیکھیے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پولیٹیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں کرتے، ان کو چیف سیکرٹری لیٹر لکھتا ہے، باقاعدہ لیٹر ڈائری ڈسپیچ کر کے لکھتا ہے کہ جناب یہ سانیہ ہو گیا ہے، ان کی درخواست آئی ہے، تو کیا آپ ہمیں الاؤ کرتے ہیں کہ اس کے والد کو ہم اس کے جنازے میں جانے کی اجازت دیں؟ وہاں سے اجازت ملتی ہے تو پھر وہ اس کے جنازے پہ صرف جنازہ پڑھ کے دفنانے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی، اس کو واپس لے جاتے ہیں۔ یہ ہے ظلم کی انتہا۔ کانسٹیٹیوشن ہمارا یہ کہتا ہے کہ ہم نے آئین کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور باقی ادارے پالیٹکس میں مداخلت نہیں کریں گے، لیکن یہ ہر چیز میں مداخلت کرتے ہیں اور منافقت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم نے تو کوئی چیز نہیں کی۔ ہمیں اس منافقت سے نکلنا ہوگا، ان کو ایکسپوز کرنا ہوگا اور ان کو ان کی حدود میں دھکیلنا ہوگا کہ وہاں رہیں، اور اس کے لیے ہم ان سے مدد چاہتے ہیں جو کہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، صرف 2-3 باتیں کروں گا۔ پچھلے دنوں میں اخبار نویسوں کی بات سن رہا تھا، ایک بڑے سینئر اخبار نویس نے کہا کہ 25-30 اخبار نویسوں کو ایک جنرل صاحب نے بلایا اور کہا کہ ہم نے کشمیر کا سودا اس لیے کیا ہے کہ ہمارے ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے پیٹرول نہیں ہے، ہمارے ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہیں، ہمارے ملٹری چلنے کے قابل نہیں۔ آج وہی جرنیل امریکہ میں پیزا ہٹ چلا رہے ہیں، کچھ اور جرنیل ہمارے جزیرے لے کے بیٹھے ہیں، کچھ ناروے میں محل لے کے بیٹھے ہیں۔ یہ سب کرپشن کا مال ہے اور ہم ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے۔ اب کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ ایک معصوم غریب آدمی کو تو اٹھا لیتے ہیں، لیکن آپ کے وہ لوگ جو اس ملک کا آئین توڑ گئے، اس کا حلیہ بگاڑ گئے، اور آج بھی وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے اس وقت یہ کیا تھا، ہم نے اس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ کی تھی، انہوں نے یقیناً آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے، اور ان کو آرٹیکل 6 کے تحت ہمیں ان کو ٹرائی کرنا ہے۔ اور موجودہ چیف جسٹس صاحب، میں آپ سے
अपील करता हूं और कहता हूं कि फैजाबाद धरने केस का अमल दरामद किया जाए और उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम आपके साथ हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम आपके भी खिलाफ हैं। हमने अपनी कौम की आने वाली नस्लों के लिए जिहाद करना है, और हम इस जिहाद के लिए हम सब वकला इसके लिए तैयार हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हमें ये कोट और ये वर्दी पहनने का और ये वकालत करने का कोई हक नहीं है। एक बात मैं और कहता चलूं, आखिरी बात जी, मेरी बेटी जो बहन कह रही है कि आखिरी बात, पिछले दिनों मैं तकरीरें सुन रहा था मुख्तलिफ बड़े बड़े लोगों की, कुछ प्राइम मिनिस्टर्स की, कुछ और की, कि जी ये पुल जो है ये इसलिए बन गया कि इसमें आर्मी चीफ ने बहुत मेहनत की, ये हमें कर्जा IMF से इसलिए मिल गया कि आर्मी चीफ ने हमें फलां किया, और ये सड़क इसलिए बन गई कि आर्मी चीफ ने हमें इसला किया। तो मुझे समझ नहीं आती कि चेन ऑफ कमांड के साथ ही 20 घंटे में एक नया आदमी जो है जिसकी ना बेसिक ट्रेनिंग है वो माहिर मुईशत कैसे बन जाता है। तो मुझे एक मिसाल याद आ गई। एक जंगल में लोगों ने बादशाह को कहा कि एक बादशाह जो है वो बनाया जाए, तो उन्होंने एक बंदर को बादशाह बना दिया। जंगल में आग लग गई तो लोग बादशाह के पास गए, उन्होंने कहा बादशाह सलामत, जंगल में आग लग गई है। तो बंदर ने एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे छलांग, दूसरे से तीसरे पे छलांग, तीसरे से चौथे पे खिलाफ, जंगल में आग लग गई, जानवर मर गए। तो बंदर थक के बैठ गया। उसने कहा कि बादशाह सलामत, बहुत सारी जानें ज़ाया होंगी। उसने कहा हमने कोशिश तो बहुत की थी। तो भाई ये हाल है हमारे मुल्क में। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।